ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ میں، آپ اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ناظرین صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ میرے پیش نظر ایسے ہیں جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں ہیں، نہ جانے وہ اگلے سال ہم کہاں ہوں گے۔ کوئی شک نہیں۔ آج صحیفے تھما دیے جائیں گے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھیں کہ اس رات جو ہے وہ ساری حیات اور موت اور رزق اور سارے صحیفے فرشتوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، نہ جانے کس کس کے صحیفے تھمائے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ تمہیں کیا پتہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ جس کتاب میں یہ صورت نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، اس مہینے میں نازل ہوئی وہ بھی قدر والا ہے، جس ذات پہ نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے، اور جس امت پر نازل ہوئی وہ بھی قدر والی ہے۔ ایک تفاوت اور ایک سکم تھا کہ پہلی امم کی عمریں بہت زیادہ تھی، اور لامحالہ ہماری امت بہترین امت ہے، جس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، اور ہم نے لوح پر لکھ دیا کہ میرے حبیب کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ یہ فلاں رہ جانا تھا کہ بہترین امت کی عمریں کم ہیں تو ظاہر اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص کرم فرمایا کہ ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی موطا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حبیب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور وہ رسالت امام علیہ السلام کی ٹیمپٹیشن اور آپ کا جو صحابہ کو بتانا کہ پہلی بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ 1000 مہینے کنٹینیوسلی وہ پائے رکاب میں تھا، یعنی اس کا پاؤں جو تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں رہتا تھا، اور وہ مسلسل جہاد کرتا رہا، اور صحابہ کو جب اس پر رشک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ صورت عطا فرما دی۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارا اعزاز ہے۔ اور دوسرا ڈاکٹر صاحب، جو لفظ عابد ہے اس کا اطلاق پہلی امتوں میں اس پر ہوتا تھا جو ایٹ لیسٹ 1000 منتھ 1000 مہینے عبادت کرتا رہتا تھا، اس عبادت کے بعد اس کو یہ ٹائٹل ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ پھر اس رات کی جو ہے وہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا، اس کو ظاہر بھی نہیں کیا گیا۔ اس لیے ظاہر نہیں کیا گیا کہ جہاں ثواب جو ہے اس قدر زیادہ ہے تو اگر غلطی اور خطا ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی تو اسی اعتبار سے ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی وجہ سے اس رات کو نہ پا سکا تو میرے لیے پچھتاوا بننا اگر ڈیفینیٹ ہو جاتا کہ رات تھی اور پچھتاوا اتنا تھا، اور اگر مجھ سے غلطی سرزد ہوتی تو بھی پچھتاوا تھا کہ مجھ سے غلطی کیوں سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کر لیا تاکہ یہ آخری عشرے میں تلاش کرتے رہیں اور جستجو جاری رہے۔ جستجو اور تلاش ان کی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کا تو معمول یہ تھے کہ آپ اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے اور خود بھی رات بھر جاگتے آخری عشرے میں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، فرماتے یہ بڑی قیمتی رات ہے اور اس رات کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہوں گا، بلکہ اس میں ایک اور بات ہے، صرف اس میں 1000 مہینے سے بہتر ہونے کا مطلب ہے کہ اگر اس رات آپ جو بھی اعمال کریں گے وہ اعمال دوسرے مہینوں کے ساتھ جب کمپیریزن کیا جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ بھی اسی درجے پر جا پہنچیں گے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں تو ظاہر وہ بھی اسی درجے پر جا کے پہنچیں گے۔